اچھا یہ بتائیے کہ شیعوں کو کافر کون کہتا ہے؟ شیعوں کو وہ لوگ کافر کہتے ہیں جو اپنی تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں ایک بڑی سی، یا کوئی دستار ٹائپ کا کچھ باندھ لیں گے اور چار پانچ لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر بتانے لگیں گے شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ ویسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ کافر ہیں، یہ اسلام کی طرف سے کافر ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں، قرآن شریف میں آپ کو کہیں پر بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کسی شخص کو کافر کہیں۔ جی ہاں، اس کا ایمان اس کے دل میں ہے، آپ اس کے دل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ آپ کافر ثابت ہوتے ہیں۔ شیعوں کے ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کسی کو کافر نہیں کہنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی شیعہ شخص کے زبان سے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کہ فلانا کافر ہے، فلانا فرقہ کافر ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ویسا ہے۔ ہم کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ باتیں شروع ہوتی ہیں وہاں سے جہاں سے اہل بیت علیہم السلام کا بغض شروع ہوتا ہے، کیونکہ شیعہ صرف اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے لیے اللہ نے قرآن شریف میں ہدایت دی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور وہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں تمہارے بیچ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ان دو چیزوں کو جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں ایک ہے قرآن شریف اور ایک ہے اہل بیت۔ اب آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اس سے مراد اہل بیت نہیں ہے، اس سے مراد ہے انبیاء، مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، اصحاب جو تھے ان کے، وہ اس سے مراد ہیں کہ میں ان کے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سنت جو ہے وہ ان کی دوسری رسی ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو آئیے اس بات کو ہم طے کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں میں اختلاف نہیں تھا۔ یہ سارا اختلاف ان کے جانے کے بعد ہوا، اور ان کے جانے کے بعد کس وجہ سے ہوا وہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے، کس کا؟ اللہ کا۔ تو یہ اسلام جو تھا اللہ کا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کمپنی کا بلب خرید کے لاتے ہیں، کسی کمپنی کی کوئی مشین خرید کے لاتے ہیں، یا کسی کمپنی کی کوئی کار خریدتے ہیں، تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اسی کمپنی میں اس کی ریپیئرنگ کرانے جائیں اور اسی کمپنی سے یہ معلوم کریں کہ یہ ہم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو چلانا کیسے ہیں، اس کار کو ہم کو چلا کیسے سکتے ہیں، اگر اس میں سروسنگ ہونی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ مثال کے طور پہ کسی ایک کمپنی سے ہی کروائیں گے۔ آپ کسی دوسری کمپنی سے نہیں کروائیں گے کہ جی ہماری یہ کار فلانی کمپنی کی ہے، آپ ہماری اس کار کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیجئے، سروسنگ کر دیجئے، ایسا آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسلام ثابت ہوا کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اس بات میں کسی بھی سنی، شیعہ یا کسی بھی فرقے کو کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ متبھید نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین کون ہوگا؟ اسلام میں قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں تمہارے بیچ میں وہ شجر موجود ہے جو قیامت تک پھل دیتا رہے گا، اور دوسرا شجر جو ہے وہ شجر خبیثہ ہے جو اس شجر کی مخالفت کرے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو اس کا کیا ریزن تھا، اس کا کیا کارن تھا، اور کیا ضروری تھا کہ یزید امام حسین علیہ السلام کی بیعت کروانا چاہتا تھا؟ اگر وہ بیعت نہیں کروانا چاہتا تھا تو اس نے بیعت کیوں کروائی؟ اگر اس کو ضروری نہیں تھا تو اس نے بیعت کیوں کروائی رسول امام حسین علیہ السلام کی؟ اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت وہ کروا رہا تھا، اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات تھی، کہیں نہ کہیں کوئی بات تھی ایسی کہ جس کا ڈر یزید کو ستا رہا تھا کہ نہیں، اگر امام حسین علیہ السلام نے میری بیعت کی تو میں کہاں کا رہ جاؤں گا،
کیونکہ پوری جو سلطنت تھی اس کی وہ کہیں نہ کہیں ڈر سے یا بک کر یا پیسے سے یا کسی طاقت کے زور پر اس کی بیعت کر چکے تھے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کیوں کروانا چاہتا تھا؟ یزید کے بعد معاویہ کی جنگ ہوئی تھی حضرت علی علیہ السلام سے. اس کی جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ تم نے میری بیعت نہیں کی ہے، اور وہاں پر جا کے وہ جنگ ہوئی تھی. تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمارے بیچ چھوڑا تو اس کا کوئی نہ کوئی جانشین تھا. جی ہاں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا جو روشنی ہے، میرا جو علم ہے وہ تم تک پہنچتا رہے گا اور وہ تم کو ملتا رہے گا. یہ قرآن سے ثابت ہے اور آپ اس کو قرآن شریف میں دیکھ سکتے ہیں. تو جب آخری حج میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت انہوں نے غدیر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا. یہ جانشین کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام. اور یہ جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا. تو یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی علیہ السلام تھے. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نیا خلیفہ بنایا حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر؟ اگر ان لوگوں نے کسی اور کو خلیفہ بنایا یا کسی اور کو خلیفہ چنا تو ان کو کیا رائٹ تھا؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو؟ اس چیز کو آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کے پس منظر میں جائیں گے. تو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے چینل کو. تھینک یو ویری مچ.